بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول جان عشقم قسط نمبر 16 رائٹر عریض شاہ۔ ذرا میری جان اٹھ جا، تجھے پتہ ہے نا آج شاہ صاحب گھر پر ہی ہیں تو تجھے ان کا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اٹھ جا میری جان، جلدی سے جا کر ناشتہ بنا دے کیونکہ شاہ بیگم تیری غیر حاضری محسوس کر چکی ہیں۔ صبح سب ملازموں سے تیرے بارے میں پوچھ چکی ہیں اور تجھے تو پتہ ہے نا وہ سکینہ کی بیٹیوں کو نہ جانے تمہارے ساتھ کیسی ضد ہے، جب دیکھو تمہاری برائیاں کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ لیکن رضیہ کی بیٹی بڑی پیاری، تو اسی کے ساتھ رہا کر، ورنہ سکینہ کی بیٹیاں تو اس وقت بھی شاہ بیگم کے کان تمہارے خلاف بھر رہی ہوگی اور پھر شاہ بیگم تمہیں سخت سوچ سنائے گی تو تمہارا دل خراب ہو جائے گا۔ اٹھنا میرا بچہ، وہ پیار سے اس کے بال سلاتی اسے اٹھانے کی کوشش کرتی جبکہ وہ جاگتے ہوئے بھی تکیے میں سر دیے زبردستی آنکھیں باندھ کیے پڑی تھی۔ اس کا بالکل بھی حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو صاف انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ پھر ان کا حویلی والوں کے احسانوں کا چیپٹر شروع ہو جاتا اور پھر صبح سے لے کر شام تک وہ اسے ان کے احسانوں کے بارے میں بتاتی رہتی جنہیں وہ بچپن سے سنتی ہے، لیکن تب اسے بھی یہ سب کچھ بہت زیادہ لگتا تھا۔ لیکن آج اس کے خیالات بدل چکے تھے، اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ آج اس کے لیے شاہ خاندان والوں کے احسانات صرف ڈرامہ بن کر رہ گئے تھے۔ وہ ان جیسے بے بس لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں نہ جانے اپنے کون کون سے کام نکلواتے تھے۔ ان لوگوں کی اصلیت تو اس پر اب کھلی تھی اور زراور شاہ کی حقیقت جان کر اسے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے اسے بہت زیادہ اونچے مقام پر بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ اس کی نظروں سے گر چکا تھا، شاید وہ اس کی ذات پر اتنے سارے احسانات بھی اسی وجہ سے کر رہا تھا کیونکہ وہ اس پر غلط نگاہ رکھتا تھا۔ لیکن اگر اس کی غلط نگاہ ہوتی تو وہ اسے نکاح کیوں کرتا؟ وہ کیوں اسے اپنی بیوی بناتا؟ کیوں اسے نکاح کے لیے مجبور کرتا؟ اگر وہ چاہتا تو اپنی حوث پوری کر سکتا تھا، لیکن اسے کون تھا پوچھنے والا؟ لیکن اس نے تو اسے نکاح کیا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، تو کیا سچ میں وہ اسے محبت کرتا تھا؟ اس کی سوچ نے ایک نیا سرا پکڑا، اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس کا دماغ اس بات کو قبول کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا۔ اگر وہ اتنا سچا ہوتا تو اس کے گھر رشتہ لاتا، اسے نکاح کرنے کی خاطر اس کے ماں باپ کے سامنے اس کا رشتہ پیش کرتا، نہ کہ یوں زبردستی اغوا کر کے اسے نکاح کرتا۔ ہاں، وہ محبت نہیں کرتا تھا کیونکہ محبت انسان سے ایسی غلطیاں نہیں کرواتی۔ محبت تو بہت خوبصورت جذبہ ہے جسے بہت محبت اور چاہت سے نبھایا جاتا ہے، لیکن زراور شاہ نے اس کے دل میں چاہت بھرنے کے بجائے اپنے لیے نفرت بھر دی تھی۔ اس کے نکاح میں آنے کے بعد شاید وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہ کر پاتی، لیکن محبت کرنے کی گنجائش بھی زراور شاہ نے نہیں چھوڑ دی۔ وہ مجبور ہو کر اٹھ گئی تھی کیونکہ اس کے پاس اپنی ماں کے سوالوں کے جوابات نہیں تھے، اس کے پاس حویلی نہ جانے کی وجہ نہیں تھی۔ اس نے جیسی حویلی میں قدم رکھا، شاہ بیگم کو کچن میں مصروف پایا۔ انہیں دیکھتے وہ تیزی سے اپنے ہاتھ چلانے لگے تاکہ ان کی سخت باتوں کا شکار نہ ہو، لیکن ایسا تو جیسے کبھی ممکن ہی نہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی، ارے زرشے مہرانی، ارے آپ تو جلدی آ گئے، ابھی وقت ہی کیا ہوا، صرف 7:15 ہی تو بجے، آرام سے ناشتہ کر کے آئیے نا، یہاں جو آپ کے ملازم بیٹھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ناشتہ پیش کریں گے۔ ارے رکیں، آپ کیوں یہ کام کریں، میں خود آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ وہ طنز کے تیر برساتی ہوئی کہنے لگی۔ ذر سے شرمندگی سے سر جھکا لی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی حیثیت اسے انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ معاف کر دیجیے شاہ بیگم، وہ دراصل آنکھ دیر سے کھلی، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکاتے معافی مانگ لگے۔ شاہ بیگم نے ذرا سی گردن اکڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں سب معاف تجھے، لیکن ایک شرط پر، شام دوپہر میں یمنا یہاں آنے والی تو تجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، اور ہاں ہر وقت اس عنایا کے ساتھ نہ چپکی رہا کر، تو وہ خود ایک بد کردار لڑکی تجھے بگاڑ دے گی۔ اس کی عمر اور باتوں پر ہرگز مات جانا، تو اسے نہیں جانتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عنایا کے بارے میں بتانے لگا تو اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی اتنی پیاری دوست کے کردار پر کچھ غلط بات نہیں سن سکتی، لیکن اس وقت اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا صرف ایک لفظ عنایا کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ ان کی باتیں نظر انداز کرتے جلدی سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ شاہ بیگم بھی مزید اس ملازمہ کے ساتھ اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اگنور کرتے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے زرشی نے گہرا سانس لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے ناشتہ لے کر زراور کے کمرے میں جانا تھا جو آج کام پر نہیں جانے والا تھا، اس لیے اس نے اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کا حکم دیا تھا اور اس حکم پر وہ سلک کر رہ گئی تھی۔ اس کی بے جا ضد پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے ساتھی 13 سالہ ملازمہ گوری سے ناشتہ زراور کے کمرے میں لے جانے کو کہا اور ساتھ یہ بھی کہہ دی کہ وہ شاہ بیگم سے رات کی دعوت کا پوچھنے جا رہی، جس پر وہ فوراً سر ہلاتے ناشتے کے ٹرے لے کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ گھر چلی جائے کیونکہ صبح سوائے زراور کا ناشتہ بنانے کے اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، اور شاہ بیگم نے اسے شام کے لیے کام دیا تھا جو اسے شام میں آ کر کرنا تھا،
لیکن اگر وہ باہر نکلتی تو شاہ بیگم اسے دے کر اور کام دے دیتی، لیکن وہ زراور کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے تھوڑی دیر وہیں کچن میں بیٹھ کر شاہ بیگم کے اپنے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تم ناشتہ کیوں لے کر آئی؟ یہ تمہارا کام نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جس کا یہ کام ہے یہ ٹرے اسی کو تھما کر بھیجو۔ وہ کھڑکی قریب کھڑا کاب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے فوراً اجازت دی تھی، لیکن یہ کہ آج اس کے قدموں کی چاپ کے بجائے اسے کسی اور کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دوسری ملازمہ سامنے میز پر اس کا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس ملازمہ کو کھڑے کھڑے غائب کر دے۔ اس نے بے حد غصے سے اسے مخاطب کیا تھا، شاہ بیگم، وہ شاہ بیگم کی مہمان آنے والی ہے، میرا مطلب ان کی بانجی آئے گی، یمنا بی بی۔ تو زرشی باجی ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لیے شاہ بیگم کے کمرے میں جانے والی تھی، کیونکہ شاہ بیگم نے اس سے کہا کہ آج وہ دیر سے کام پر رہی ہیں۔ اس کی سزا کے طور پر انہیں شاہ بیگم کے مہمانوں کا سارا کام کرنا پڑے گا۔ ملازم نے طوطے کی طرح اسے خبر سنائی تھی، جس پر زراور کے ماتھے کے بال کام ہونے بجائے اور زیادہ بڑھنے لگے۔ چاچی کو کس نے کہہ دیا کہ وہ یمنا کی ملازمہ ہے، یا پھر وہ اس گھر میں میرے علاوہ کسی اور کے کام کر سکتی ہے؟ انہیں تو ٹھیک سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ زرشی کو میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے رشتہ داروں کے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں۔ وہ بے حد غصے سے سوچ رہا تھا، اور پھر ایک نظر اسے دیکھا جو پہلے سیمی کھڑی تھی۔ 13 سالہ وہ ملازمہ مالک کی بیٹی تھی، جو 2 ماہ سے سکول کے بعد اپنی ماں کی مدد کے لیے حویلی آتی تھی، لیکن آج اتوار ہونے کی وجہ سے وہ صبح حویلی میں موجود تھی۔ لیکن اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ وہ صبح ہی زراور شاہ کے غصے کا شکار ہو جائے گی۔ چھوٹی، تم یہ سارا ناشتہ اٹھا اور زرشی سے کہو کہ وہ میرا ناشتہ لے کر آئے، اور اندر ایک بات یاد رکھنا، تم وہ کام کرو جو تمہاری امی کے حصے میں آتا ہے، باقی لوگ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، سمجھی میرا بچہ؟ وہ اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اس کے غصے سے گھبرا گئی، اس لیے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زراور کو اچانک بدلتے اور مسکراتے دیکھ وہ فوراً ٹرے ٹیبل سے اٹھا کر واپس نیچے چلی گئی۔ جبکہ زراور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے چاچی سے بات کر لینی چاہیے، وہ زرشی کو ضرورت سے زیادہ تانگ کر رہی تھی، اور اب وہ زرشی کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ معاملہ اب زرشی کی نہیں، ان کی اپنی عزت کا تھا۔ زرشی باجی، یہ رہا ناشتہ۔ زراور صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا کام اور یہ آپ کو ہی کرنا ہے، میں یہاں اپنی ماں کے کام میں مدد کرنے کے لیے آتی ہوں، نہ کہ آپ کا کام کرنے کے لیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود اپنے کام مکمل کریں۔ اسے زراور کی بتائی ہوئی بات اس کے کانوں تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور وہ جو چاچی بیگم کے جاننے کا انتظار کر رہی تھی اس کی بات پر پریشان ہو۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ یمنا وغیرہ رات تک آئیں گے، اور اس نے شام تک ہی واپس حویلی آنا تھا، جب تک زراور کسی نہ کسی کام کے لیے حویلی سے نکل چکا ہو۔ لیکن یہاں تو الٹا ہو گیا تھا، زراور صاحب بہت غصے میں، اور اوپر جائیں جلدی سے، یہ نہ ہو کہ نوکری سے فارغ کر دیں، آپ نے تو آج میری جان ہی خطرے میں ڈال دی، جلدی جائیں۔ وہ ٹرے اس کے حوالے کرتی خود اپنے کام کرنے لگی، جبکہ اس نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی مضبوطی سے تھما اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زراور کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے باہر آ کر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، تو اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اسے کچھ سکون ہوا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور اسی تیز سے اس کا ارادہ اور کمرے سے نکل جانے کا تھا۔ وہ ناشتہ لگا کر جیسے ہی پلٹی، اچانک چٹان وجود سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس افتاد پر زمین بوس ہوتی، کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کر لیا۔ وہ ابھی بھی نہا کر نکلا تھا، اس لیے شرٹ پہننے کی زحمت اس نے اب تک گوارا نہ کی تھی، اس لیے بھیگے بال ماتھے پر بکھرے ہوتے، جبکہ گھنی مونچھوں کو بال دے کر اوپر کی طرف کر کے ہلکی بڑھی داڑھی میں وہ اسے بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس کی اس قدر قربت پر زرشی کی سانس تیز ہو چکی تھی، جب زرشی کا چور انداز زراور شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھیر گیا تھا۔ مطلب تمہارا یہاں سے بھاگنے کا پلان تھا، جو میرے آ جانے سے فیل ہو گیا۔ اسے مزید اپنے بازو میں جکڑتے وہ اسے اپنے حصار میں قید کر کے اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ شرم کے مارے نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اس کے شرم و حیا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا، یقیناً اس کی نگاہیں اٹھا کر اسے نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کا شرٹ لیس ہونا تھا، لیکن اس کی یہ شرم حیا زراور کے دل کے تار بہت بری طرح سے چھیڑتی۔ اس کا دل ہر حد درجہ بے ایمان اور تھا۔ وہ جتنا اس سے دور ہونے کے لیے مزاحمت کرتی، وہ اتنا ہی اسے اپنے بے حد قریب کرتا جا رہا تھا۔ انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر وہ اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ درختے دل کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، جبکہ وہ اس کی معصومانہ مزاحمت پر مسکراتے ہوئے اسے مزید خود میں جذب کرتا جا رہا تھا۔ وہ ذرا سی اس سے دور ہو پائے تھے، ایک لمحے میں وہ اسے جھٹکا دیتا اپنے بے حد قریب کر گیا۔ ان دونوں کی سانسوں نے ایک ساتھ شور مچایا تھا۔ زرشی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ چلنے لگی ہوں۔ اس نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ اب تک گہرے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں محبت ہی محبت تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ
جھکا لیا۔ وہ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لسکی اور اس کا چہرہ جھکا لینا اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے گہری دل فریب مسکراہٹ چھوڑ گیا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا زرشی، تم یہ ساری کوششیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ خیر میں تمہارے گفٹ لایا تھا، نکاح کے بعد میں تمہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت تمہیں گھر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے بھی یہی سوچا کہ میں تمہیں یہ تحفہ بعد میں دے دوں گا، اور اب تم نے آتے ہی جاننے کی جلدی مچا دی، اس طرح سے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ رکو یہیں آتا ہوں میں۔ وہ آہستہ سے اسے اپنے گرفت سے آزاد کرتا الماری کے قریب گیا تھا۔ اس نے الماری سے کیا نکلا اور واپس اس کے پاس آ کر کیا کہنے والا تھا، اس بات سے اسے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے پہلے کہ کوئی اس کمرے میں آ جائے وہ اپنی ذات کو کسی کی گندی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن زراور کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور اس کا نازک مرمری ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی میں تھام کر اس کے بازو میں کچھ پہنانے لگا۔ اس کا سارا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس بات کی پرواہ زراور کو تھی ہی نہیں۔ وہ تو بس اپنے دل کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، جو کہ وہ بہت سکون سے کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں نازک سا خوبصورت نفیس بریسلٹ پہناتے ہوئے اس نے بے سخت اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے چھوا۔ زرشی کو جیسے سارے جسم میں کرانٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑی تیزی سے اس کی گرفت سے چھڑوا لیا، لیکن اس کا یہ انداز اسے برا ہرگز نہیں لگا تھا۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر وہ مسکراتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر ایک بار پھر سے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، جس کی وجہ سے زرشی کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ یہ بریسلٹ میں ہمیشہ تمہاری کلائی پر دیکھوں تو یہ کسی اور کے پاس جانا چاہیے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ سے الگ ہونا چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود دو گے۔ زراور شاہ ہر بار معاف نہیں کرتا، بس کرو، ختم کرو یہ مزاحمت۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ نہیں ڈارلنگ، ایسا ممکن نہیں۔ اب تمہارا مجازی خدا تمہیں خود سے دور کیا، میں تو تمہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بہت عزیز ہو تم میرے لیے، بے حد خاص ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، اپنے احساسات اسے بتانے لگا۔ پلیز جانے دے، اس نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کی تھی۔ زراور جو اس کے بالوں کی خوشبو میں بسیرا کر لینا چاہتا تھا، ایک نظر اس کے کامتے وجود کو دیکھا۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچھ دیر کے بعد بولا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور، لیکن پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ التجائی لہجے میں بولی، ڈارلنگ پہلے میری بات مکمل سنو، یہ نہ ہو کہ میری شرط ماننا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور پھر وعدہ کر کے تم پچھتانے بیٹھ جاؤ۔ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں گویا اور اس کی دھمکی کار آمد ثابت ہوتی۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے نہ جانے اب وہ کیا شرط رکھ دے۔ کیا شرط ہے؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا ریسٹورنٹ میں، ہم دونوں ایک ساتھ لانچ کریں گے ڈنر کے لیے۔ میں تمہیں کہہ نہیں سکتا کیونکہ رات کے وقت تمہارا گھر سے نکلنا بے حد مشکل ہے، لیکن دن میں تو نکل سکتی ہو نا۔ کہہ دینا کہ تم عنایہ کے ساتھ کہیں باہر شاپنگ پر جا رہی ہو۔ وہ اسے باقاعدہ بہانہ دے رہا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں، کیا آپ اس بات سے انجان ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کی حویلی میں کام کرتے ہیں اور سردن یہیں پر موجود ہوتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلے کہ عنایہ گھر پر موجود ہے؟ اور آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں باہر جاؤں گی؟ ایسا ہرگز نہیں، میں آپ کی یہ شرط نہیں مان سکتی۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میری شرط نہیں مان سکتی تو پھر تمہیں یہیں رہنا میرے پاس، میں تمہیں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، جبکہ اس دفعہ کی سچ میں جان پر بن آئی تھی، کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ مزید من مانیوں پر اتر آیا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، یہ ہوتی ہے سمجھدار بیویاں، اور جو بہانہ میں نے تمہیں کہا ہے نا وہ بنا دینا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے بہانے کو حقیقت میں اپنے انداز میں بنا دوں گا۔ تم بالکل بے فکر کل حویلی کی پچھلی سائڈ پہ آ جانا، دن کے تقریباً 1 بجے میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ لمحے کی بھی دیر نہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ جو نہ جانے ابھی کیا بولنے والا تھا، اس کی سپیڈ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ شام تقریباً 5:30 بجے کا وقت تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ اسے کچن میں کچھ کرتے دیکھ وہ سیدھا کچن کی طرف ہی آ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ یہاں رہتے ہوئے تم جان بوجھ کر ایسی بیوقوفیاں کر رہی ہو؟ تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری سوچ سے میں انجان ہوں، لیکن مجھے غصہ دلانے کے لیے خود کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ اتنی گرمی میں ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ تمہارے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کے سر پر سوار اس کے نیلے رنگ کے لباس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پہلے تو اسے حد درجہ غصہ آیا تھا کہ اتنی گرمی میں وہ اتنا گرم لباس پہن کر کچن میں کام کر رہی تھی۔ اگر تو یہ حرکت تم نے مجھے غصہ دلانے کے لیے کی تھی، اس میں تم کامیاب رہی ہو۔ وہ اسے سخت نگاہ سے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز پر انیش بھی اپنے کپڑے دیکھنے لگی، جو واقعی موسم کے لحاظ سے بہت ہی گرم کپڑے تھے۔ مجھے کوئی شوق ہے گرمی میں جلنے، اور ویسے بھی آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں کہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گی۔ اندر ڈریسنگ روم گرمیوں کے لحاظ سے جو بھی کپڑے ہیں سب کے سلیوز ہی نہیں ہیں، جن کی سلیوز تھی وہ میں پہن چکی ہوں۔
अंदर सिर्फ साबन नाम की कोई चीज़ जिससे मैं वो दोबारा कपड़े धोकर पहन सकूं, और आपके वो बेहुदा किस्म के कपड़े मैं जेब तन नहीं कर सकती। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की हरगिज़ आदत नहीं है। वैसे ही बदतमीज़ाना अंदाज में बोली थी वो, बड़े ही बदतमीज़ाना अंदाज में बोली थी। उनमें कोई बेहुदा कपड़ा नहीं, आजकल के ज़माने की लेटेस्ट लिबास हैं जो कि लड़कियां शौक से पहनती। मैं खुद इन कपड़ों को चूज़ करके लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं क्या करूँ? आप अपनी बीवी के लिए कपड़े चूज़ किया करें, मेरे लिए नहीं। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, वो उसी अंदाज में बोली। अब तक उसने जो भी कपड़े पहने थे वो सबकी फुल स्लीव थी। वो सच में अब तक उसे अपने लाए गए सारे ड्रेसेस में नहीं देख पाया था। सिर्फ इन कपड़ों को बाजू नहीं लगे तो तुम उन्हें पहन नहीं सकती। तुम्हारे अलावा इस घर में होता कौन है तुम्हें देखने वाला? जो तुम्हें इतना ज़्यादा मसला हो रहा है मैं ही होता हूँ ना, और मेरी वैसे भी अक्सर तुम्हारे सोने के बाद होती है। तुम घर में जैसे मर्जी कपड़े पहनकर आज़ादी से रह सकती हो, समझी? और जाओ जाकर ये कपड़े बदल करके आओ, ताकि इतनी गर्मी में तुम इतने मोटे लिबास में यहाँ आग में जल रही हो। हाथ धोती है किसी चीज़ की, चलो जाओ यहाँ से। वो उसका बाजू पकड़कर उससे किचन से बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल भी वो लिबास नहीं पहनूंगी और आपके सामने हरगिज़ नहीं पहनूंगी। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। तो मुकर्रश के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे चैलेंज हरगिज़ नहीं किया था, लेकिन मुकर्रश ने तो उसे चैलेंज के तौर पर ही लिया था। अब तो तुम वही कपड़े पहनोगे, अगर नहीं पहनोगे तो फिर मैं ज़बरदस्ती करूँगा, और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो उसे देखते हुए पुरस्कून अंदाज में बोला। तो अनायास को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। तो तुम जा रही हो या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँ? वो उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि अनायास ने 2 कदम का फासला बनाया। ज़िंदगी जहन्नम होकर रहेगी मेरी, अपनी कोई मर्जी नहीं है। कपड़े भी उनकी मर्जी के पहनो, सांस भी उन्हीं की मर्जी लूँ, हद होती है किसी चीज़ की। वो बुड़ बुड़ाते हुए कमरे में दाखिल होगी, जबकि मुकर्रश मुस्कुराता हुआ किचन से आती खुशबू की तरफ मुतवज्जो। क्या बात है, यहाँ तो बिरयानी बनी। वो मुस्कुराता हुआ वापस किचन की तरफ आया था। आज वो बिरयानी बना रही थी, लेकिन इतनी कम मिकदार में देखकर मुकर्रश मुंह बनाकर रह गया। मतलब वो उसे आज भी भूखा मारने का इरादा रखती थी। वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई तो उसे मेज़ पर अपनी बनाई हुई बिरयानी से इंसाफ करते हुए पाया। वो जानबूझकर अपना खाना बहुत थोड़ी मिकदार में बनाती थी ताकि वो उसके हाथ का खाना भी ना खा सके, लेकिन अब उसे अपनी बनाई बिरयानी खाते देख उसे अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। एक तो पहले वो इस लिबास में इतनी इनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी कि दुपट्टे को पूरी तरह अपने इर्द गिर्द फैलाने के बावजूद भी वो बार बार दुपट्टा सेट कर रही थी। आप मेरा खाना खा रहे हैं, ये मेरे लिए थी, आपके लिए नहीं। वो उसके सर पर सवार उससे पूछने लगे। जब बड़े मज़े से बना उसे देखे बिना उसे देखे अपने खाना खाने में मसरूफ़ था। इंसान अपने हिस्से का रिज़्क खाता है, किसी का हिस्सा नहीं खाता। तो ये खाना तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। वो क्या कहते हैं, नवाले नवाले पर लिखा है खाने वाले के नाम। तो उस बिरयानी की प्लेट पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारा नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह ज़ालिम हरगिज़ नहीं। बैठ जाओ, शेयर करके खा लेंगे। वो उस पर तरस खाते हुए बोला था, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं आप खाएं, बल्कि सब कुछ खा जाए, मुझे ही खा जाए। वो गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, मैं छोटा गोश्त नहीं खाता। वो दो दो बोला, वैसे जब मैं खाने पर आया ना पछताओगी, इसलिए मुझसे पंगा लेकर अपनी नाजुक से जान को मुश्किल में डालने की हरगिज़ भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो शरारतन बोलता अचानक ज़ुमानी अंदाज में कहता उसे मज़ीद दुपट्टे को खुद पर ठीक से सेट करने पर मजबूर कर गया। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।